اب وہ بندہ جب نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام نے اس نے کہا کہ یہ پیاری صورت والے نام تو جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، نام نہیں جانتا ہے. تو کہنے لگا پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اونٹ ایک بندے نے خریدے، نہ اونٹ واپس دیتا ہے نہ پیسے واپس دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، لوگوں کے گھروں سے اونٹ لایا تھا، سوچا تھا بیچوں گا، ان کا بھی فائدہ ہوگا، چند پیسے مجھے بھی بچ جائیں گے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہو گیا، میرا مال بھی چلا گیا اور میرے جانور بھی چلے گئے، دونوں چیزیں واپس نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو پیسے نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا نام ابو جہل ہے جو مکے کا گورنر ہے، مکے کا چودھری ہے، یہاں کا سب سے بڑا سردار ہے. سنو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں اٹھ چل ہمارے ساتھ، ہم تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں، ہم دلوائیں گے پیسے تمہارے. پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے جانا اس کا کام کروانے کے لیے یہ بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اب نبی علیہ السلام گئے ابو جہل کے دروازہ، اس نے کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، پیچھے پیچھے جاسوس بھی ہے کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو امیہ کو بتانا ہے، عتبہ کو بتانا ہے، ولید کو بتانا ہے کہ آ جاؤ تم بھی دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ کیا معاملہ ہوا. ادھر ابو جہل نے دروازہ کھولا، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں اب غریبوں کے ساتھ بھی گنڈا کرتی، اب مظلوموں کے پیسے بھی مارے گا، جلدی جا پیسے لا کے دو اس بندے کے. تو ابو جہل بھیگی بلی کی طرح واپس گیا، ادھر سے جاسوس نے دیکھا بھی یہ تو معاملہ ہی پلٹ گیا. ابو جہل اندر گیا، وہ تھیلی میں رقم لے کے آیا، اس بندے کو پکڑا دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کسی غریب سے زیادتی نہ کرنا، واپس چل پڑے. ادھر جاسوس نے جا کے امیہ کو بتا دیا کہ تمہارا چودھری آج رسول اللہ کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس چلے اس بندے کو پوچھتے ہیں اب تمہارا کام ہو گیا، اب مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ خود ہی بھیجتے خود ہی کہیں بندے کا بھلا ہو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب کوئی مانگنے والا آتا تھا ہم اس کو سامان دیتے تھے، وہ دعائیں دیتا تھا، ہم بھی اس کو دعائیں دیتے تھے. کسی نے کہا اے امیر امی عائشہ، اے ہماری ماں، اے امت کی ماں، آپ تو دیتی ہیں اس لیے وہ دعائیں دے رہا ہے. اور لیکن فرمایا پھر کیا ہوا، وہ دعائیں دے رہا ہے تو کیا ہم بھی اس کو ساتھ میں دعائیں نہ دیں؟ اب نبی علیہ السلام اس کا کام کروا کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اجازت ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے آپ اپنا نام بتائیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرے موصل کون ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہی ہوں جس کے مکے کے تمام حکمران دشمن ہیں. تو اس نے کہا ہاں لیکن میں نے ان حکمرانوں سے ایک بات سچ سنی ہے، وہ بار بار کہتے تھے کہ محمد کی طرف مت جانا، ان سے مت ملنا، کیونکہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے ان کو مل لے تو پھر انہی کا ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں. ادھر ابو جہل کے گھر پہنچ گیا، امیہ بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، سارے ابو لہب بھی. وہ ہمارے چودھری آج تم نے یہ کیا کر دیا، پورے مکے میں ہماری ناک کٹوا دی. تو ابو جہل کہنے لگا سنو آج جب محمد علیہ السلام آئے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے اوپر ہوا میں ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا. میرا بھی آج یقین تھا کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانی تو یہ تیری زندگی کا آخری موقع ہے. کہتا میں نے تو اپنی جان بچائی ان کی بات نہیں. نبی علیہ السلام اچانک ایک دن پہنچے بیت اللہ میں، عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا ابن طلحہ ذرا بیت اللہ کا تالا کھولو، میں چاہتا ہوں دو نفل نماز اپنے رب کے گھر میں پڑھ لوں. کیونکہ نبی علیہ السلام ہجرت پر جانا چاہتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا نبی علیہ السلام ہجرت پہ جانے سے پہلے دو نفل بیت اللہ میں پڑھنا چاہتے ہیں. تو عثمان بن طلحہ نے آگے سے تلخ بات کہی. اس نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ نعوذ باللہ قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو بیت اللہ کی چابی نہیں دوں گا. سنو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ ہماری پرانی جان پہچان ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم ایک محلے میں رہنے والے ہیں، یہ نہیں کہا کہ برادری ایک ہے، یہ نہیں کہا کہ وطن ایک ہے، بلکہ بڑی استقامت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سیدھے ہاتھ سے عثمان بن طلحہ کے کندھے پر ایک تھپکی ماری اور فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی ہم تجھ سے واپس کر لیں گے انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چند دن بعد ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے، رات کا دوسرا تیسرا پہر ہے، آواز دی ابو بکر، ادھر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام حیران کہ ابو بکر آپ کیا دروازے پہ ہی تھے؟ اور میں جی یا رسول اللہ، آپ نے جن چند ہفتوں پہلے جو مجھے ایک رات یہ کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا، کسی بھی وقت سفر پہ جایا جا سکتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تو ابو بکر کوئی ایک رات نہیں گزری کہ بستر پر گیا ہو، ساری رات دروازے کے پیچھے کھڑا رہتا ہے کہ کب نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق گئے اور وہاں سے جا کے غار میں آرام فرما ہو گئے مکہ مکرمہ میں۔ اور ادھر مکہ المکرمہ میں جتنے چودھری ہیں ابو جہل وہ سب دندناتے پھرتے، کہاں چلے گئے اللہ کے رسول؟ تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف انہوں نے اپنے آدمی لگا دیے، تو لیکن کئی دن تک جب پتہ نہیں چلا تو ایک مخبر نے ابو جہل کو جا کے یہ کہا کہ یہ تو پتہ نہیں لگ پا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں، البتہ یہ ضرور پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا کون پہنچاتا ہے، پانی کون پہنچاتا ہے۔ ابو بکر نے کہا کون پہنچاتا ہے مکے میں سے؟ تو اس نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابھی نوخیز عمر کی ہے، کہ وہ جاتی ہے رات کے پچھلے پہر چھپ چھپ کے، لیکن یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ جاتی کہاں پر ہے، کس علاقے میں پہنچا کے آتی، لیکن یہ رپورٹ پکی ہے کہ ان کے گھر سے جو کھانا جاتا ہے وہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب ابو جہل کو یہ بات پتہ لگی، وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کہاں ہے؟ آج جب آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، سامنے جس پہ چاند تارا گھڑی پہ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں جس میں مسجد ابو بکر اوپر ہوٹل میں بنی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر ہے۔ تو سیدھا وہاں پہنچا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادے اپنے دور کے، مکے کے رئیسوں میں سے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ میں تو تمام انبیاء رسول کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا مسلمان ہے تو وہ، ارے بولیے، وہ ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنے سامنے، اپنے مصلے پر، اپنی مسجد میں اگر کسی کو مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس کو پتہ لگ گیا کہ اسماء بنت ابو بکر ہیں، تو ابو جہل سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جیسے ابو جہل نے دیکھا، پہچانتا تو تھا ہی، اس نے وہیں پہ ان کو مارنا شروع کیا۔ بتاؤ کہاں ہے محمد رسول اللہ، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اب مار رہا ہے تو اسماء بنت ابو بکر کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سنو مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں کہ مجھ سے ابو جہل نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں ہے تمہارے ابا، کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگی میرے دل نے کہا اسماء، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، میری امت جھوٹ نہیں بولے گی۔ فرماتی میں نے کہا اسماء اگر تم سچ بولو گی تو یہ دشمن جو ہے نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے گا، اگر جھوٹ بولو گی تو شریعت کا نقصان ہو جائے گا۔ پڑھیے کبھی امام بخاری کو اٹھا کے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کھاتے ہوئے ابو جہل جب ضد پہ اڑ گیا نا، بتا کہاں ہے، بتا کہاں ہے، مجھے پتا ہے، تو انہوں نے بڑی جرأت سے کہا تھا کہ ابو جہل مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور میرے والد محترم ان کے ساتھ کہاں ہیں، لیکن تو پوری طاقت لگا لے، میں بتاؤں گی نہیں کسی قیمت کی۔ قربانی دے کے شریعت بھی بچائی،
इस बात पर उनको मारा कि वो पत्थर पर गिरी तो उनका एक कान